میں آپ کے چینل کے ذریعے سے تمام رجوری اور رجوری سے باہر جہاں تک بھی آپ کی آواز اس کے ذریعے پہنچے گی میری، میں سب کو عید الفطر 2024 1445ویں سن ہجری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عید کے صدقے میں ہمارے ملک میں امن بھائی چارہ جو ہے صدیوں سے ہمارے اس گنگا جمنی تہذیب ہے یہ قائم اور دائم رہے اور ہمارا ملک اسی میں یہ مجموعہ عطر کی طرح ہے، اسی میں آگے یہ ہمارا ملک جو ہے تعمیر و ترقی کے راستے پر چلتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پرشاسن کی طرف سے کس طرح کے انتظام کیے گئے؟ دیکھیے آپ نے دیکھا ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب، DIG صاحب اور اپنے SSP صاحب اور تمام محکمہ جات کے افسران یہاں موجود تھے، ان کی طرف سے بھی بڑے اچھے انتظامات تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آگے بھی انشاءاللہ یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ شہر کے تعمیر و ترقی کے سلسلے میں، انتظامات کے سلسلے میں یہ جو ہمارے نئے DC صاحب ہیں ماشاءاللہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ زمینی سطح کے آدمی ہیں اور یہ تمام چیزوں کو ہمارے کہنے سے پہلے ہی یہ معاملات کو حل کر دیتے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ افسر پر میں سبھی رجوری واسیوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امن کی آس لگائے میں سبھی سے امید کرتا ہوں کہ سب امن سے شانتی سے رہیں اور اس رجوری کی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹائیں۔ عید کے اس پاون اوسر پر میں سبھی ہمارے رجوری کے واسیوں کو، پونچھ کے واسیوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والا ٹائم، آنے والا سال سب کے لیے ترقی اور خوشیاں لے کے آئے۔ شکریہ۔ میں منٹو بٹ اپنی دل کی گہرائیوں سے پوری قوم کے مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں یہ دن بار بار نصیب ہو ہمیں۔ آج ہم 29 رمضان رکھنے کے بعد نماز کا سجدہ اللہ کی عبادت اللہ کے گھر میں ادا کرنے آئے ہیں، تو ایک بار پھر میں اس میڈیا کے تھرو، چاہے وہ JK چینل ہے، ٹیک چینل ہے، رائٹ چینل ہے، انٹرنیشنل میڈیا، کوئی بھی میڈیا، کوئی پریس والا میرا بھائی ہے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں اس ہندوستان کے اندر امن رہنا چاہیے، ہمارا بھائی چارہ رہنا چاہیے، کسی بھی مذہب کا تہوار ہو ہمیں مل جل کر منانا چاہیے۔ یہاں پہ دیکھا گیا جموں کشمیر پولیس کا نیٹ ورک آج 1 مہینے سے بہت اچھا ہے، وہ چاہے چوکی افسر سے لے کر ایک DIG تک میں شکر گزار ہوں، بہت اچھا انتظام ہے۔ ہم 1 مہینے رمضان کے مہینے نمازیں پڑھتے رہے، CRP کے نوجوان بھی بازار کے اندر گشت تھا ان کا، بہت اچھا۔ ایک بار پھر میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اس ہندوستان کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ امن رہنا چاہیے، ہمارا بھائی چارہ رہنا چاہیے۔ آج 29 روزے رکھنے کے بعد ہم نے نماز کا سجدہ ادا کیا، اگر مسلمان کی تاریخ میں 2900 بھی روزے آئیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ روزے کے اندر اتنی طاقت ہے، آج میں اس میڈیا کے تھرو کہنا چاہتا ہوں روزے کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ روزہ رکھ کے میں یہاں سے ننگے پاؤں 200 کلومیٹر کا سفر کر سکتا ہوں۔ میں ابھی ایک ہندوستانی ناگرک ہوں، میں اس پریس کے ذریعے، اس میڈیا کے تھرو یہی کہنا چاہتا ہوں ہر مسلمان سے، روزے کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے، آپ روزے کو آزمائیے۔ شاید وہ مسلمان کہتا ہے کہ میں ہوٹل کے اندر جاتا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اس مسلمان کو اس چینل کے تھرو یہی کہنا چاہتا ہوں اللہ کی عدالت میں کوئی جج، کوئی وکیل، کوئی جلاد نہیں ہوگا، تاکہ روزے کا ادب کرے مسلمان۔ آج کی تاریخ میں یہی میں کہنا چاہتا ہوں، جان چلی جائے رمضان نہ جائے۔ شکریہ۔ یہی کہوں گا کہ اللہ آج اس مبارک موقع کی مناسبت سے ہمارے معاشرے میں، سماج میں امن، بھائی چارہ، پیار لائے اور جہاں جہاں جو لوگ پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کی اللہ بیماریاں دور کرے، جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، یہی دعا کروں گا۔ اور یہی اس کے ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ تمام لوگ مل کر عالم انسانیت میں امن کی جو ہے وہ دعائیں کریں تاکہ فلسطین میں جو لوگ بچے مارے جا رہے ہیں وہ نہ مارے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آج عید الفطر کے اس دن کے اوپر تمام اہل اسلام کو عید کی بہت بہت مبارک ہو، اور آج آپ کے ذریعے، آپ کے مادھیم سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آج کی عید جو ہے وہ سادگی کے ساتھ منائی جائے، جیسا کہ فلسطین کے اندر معصوم بچے، عورتیں، بزرگ جو جس طرح سے شہید ہو رہے ہیں، اور اس پورے رمضان المبارک کے پاک مہینے میں نہ اچھا کھانے کو ان کو ملا ہے، نہ ان کے پاس کوئی چھت تھی، نہ صاف پانی تھا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کا یہ جذبہ تھا کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے انہوں نے پورا مہینہ اسی طرح بھوک اور پیاس سے گزارا ہے۔ تو یہ شدت جو ان لوگوں نے دیکھی ہے، اس لیے ہم تمام لوگ جو ہیں اس عید کے اوسر پہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جلدی وہاں امن قائم کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دعا گو ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر امن، شانتی، بھائی چارہ جو ہے وہ بنا رہے۔
اور بالخصوص جموں کشمیر کے لیے، یہاں جموں کشمیر کے اندر امن ہو، شانتی ہو، بھائی چارہ ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں صبر کا مہینہ ہے، اس میں جو چیزیں ہمیں سکھائی ہوتی ہیں، یہ ایک قسم کا ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے ہمارا۔ اللہ کرے جو ایک مہینہ ہم اس پورے سال میں جس طرح سے گزارتے ہیں، اسی طرح سے جو آگے کے 11 مہینے ہیں ہم اسی طرح سے گزارے، یہی ہماری دعا ہے۔ ایک بار پھر آپ کے ذریعے تمام لوگوں کو، پوری انسانیت کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام و برادران وطن، السلام علیکم یا اہل الہدا۔ میں اس مبارک موقع پر سب سے پہلے اتحاد اور اتفاق پر ہی بات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک کو ہمیں زندگی میں عطا کیا، اس کی ہم نے فضیلتیں حاصل کی اور برکتیں حاصل کی، اور یہ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں، رفعتوں والا مہینہ تھا۔ کب ملے گا یا نہ ملے گا یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی خوشیاں عطا فرمائیں، عبادت اور ریاضت میں مبتلا کیا، اور ہم نے عبادت اور ریاضت کی۔ لیکن آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائی، اور میں اس موقع پر پورے عالم اسلام اور خصوصاً ملک ہندوستان اور خصوصاً جموں کشمیر کے تمام عوام کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پورے جموں کشمیر میں عید الفطر کی نماز ادا ہوئی ہے، اور اسی پر میں اللہ پورے اس ملک اور جموں کشمیر کے جتنے بھی اہلوکار، حاکم اور ان جو اس حکومت کو چلا رہے ہیں، میں سب کو کہوں گا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کر کے ایمان کے ساتھ، امن کے ساتھ اور اتحاد کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ پورے ملک میں بھائی چارہ پیش کریں اور محبت پیش کریں۔ اور ہمیں اسلام محبت بتاتا ہے، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو کبھی بھی نفرت کا نہیں بلکہ یہ محبت کا پیغام دیتا ہے۔ فطر کے موقع پہ تمام امت مسلمان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمارے ملک میں اور خاص کر ریاست جموں کشمیر میں امن، چین اور بھائی چارہ رہے، اور کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں جو ہے وہ بہتری لائے۔ سب سے پہلے میں عید الفطر کے اس مبارک موقع پر تمام اہل وطن کو اور بالخصوص جموں کشمیر کی عوام کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید الفطر کا مطلب ہے افطار کی عید۔ رمضان کے ایک مہینے کے بعد جب روزہ دار خدا کے حکم کے تابع اپنی مرضی سے اپنے اوپر کچھ ریسٹرین لگاتا ہے، اپنے آپ کو بائنڈ کرتا ہے، سیلف ڈسپلن میں لاتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، ایک ڈسپلنڈ لائف گزارتا ہے، کچھ بندشیں اپنے اوپر لگا دیتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی ہوں یا میٹیریل ورلڈ کی باقی بندشیں ہوں، اور اپنا رشتہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرتا ہے، تو اس محنت اور مشقت کے بعد، اس صبر کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ عید الفطر کا انعام دیا گیا ہے۔ یہ عید الفطر اس بات کی علامت ہے کہ انسان محنت اور مشقت کے بعد اس کے لیے انعام رکھے گئے ہیں۔ یہ رمضان کا پیغام یہ ہے کہ انسان محنت کرے، انسان صبر کرے، انسان نیگیٹیویٹی کو ختم کرے، انسان اپنے سیلف کو دیکھے، انسان اپنا انٹراسپیکشن کرے، اور اس کے بعد رب کی طرف سے اسے عید الفطر کا انعام رکھا گیا ہے، جس میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، انعامات ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ